الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام و معزز ساتھیو، بزرگان دین و برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے درس تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے میں آج ہماری یہ 34ویں جو ہے وہ نشست ہے۔ آخری مرتبہ جو ہمارا کل جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ الرحمن الرحیم، میں نے آپ کو ان دونوں کے معنی بتائے تھے، اور پھر ان دونوں کے معنی کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، اور پھر ہماری گفتگو کا جو اختتام ہوا تھا وہ اس بات پر ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں اسلوب یہ رہا ہے کہ وہ بشارتیں بھی سنائی جاتی ہیں اور جو ہے وہ وعیدیں بھی بیان کی جاتی ہیں، یعنی یہ کہ خوشخبریاں بھی دی جاتی ہیں کہ دیکھو ایسا کرو گے تو یہ والا اجر ملے گا، اس بات کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اگر ایسا عمل کر لو گے تو فلاں چیز مل جائے گی، فلاں جو ہے وہ تمہارے کو نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور اگر اس طرح سے کرو گے، کئی ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے منع کیا، تو کہا اگر ایسا کرو گے نا تو تمہاری سخت پکڑ ہوگی، سخت گرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پکڑ فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے وہ سخت جو ہے وہ گرفت فرمانے والا ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مزاج ہے، یہ اسلوب ہے۔ یہاں پر بھی اسی اسلوب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پہلے فرمایا رب العالمین، رب کا مطلب تمام جہانوں کا رب کا مطلب پالنے والا، اور عالمین کا مطلب تمام جہان۔ تو رب العالمین کا مطلب کیا ہو گیا؟ رب العالمین کا مطلب تمام جہانوں کا پالنے والا، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ تو اب یہ جیسے ہی ہم نے نام سنا رب العالمین، تمام کے تمام جہان، جتنے جہان ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری مخلوقات کا پالنے والی وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کا کلام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو ایک ہیبت ہمارے دل کے اندر جو ہے نا وہ جاگ اٹھی، اور ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس سے خوف بھی جو ہے نا وہ ایک آنے لگا کہ یار وہ تو اس کے پاس تو بڑے اختیارات ہیں، اس کے پاس تو بڑی قدرت ہے، اس کے پاس تو بڑی طاقت ہے، اگر وہ چاہے تو بس ایک دم سے جو ہے وہ پوری کی پوری دنیا کو چاہے تو نیست و نابود فرما دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ، کیونکہ میں نے کہا نا اسلوب قرآن کا یہ ہے نا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ فرما دیا الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان بھی ہے۔ وہ طاقت ہے، اختیار ہے اس کے پاس، لیکن وہ طاقت اور اختیار اور وہ جو قدرت ہے نا، وہ اپنے نیک بندوں کے اوپر جو ہے وہ انعامات دینے کے لیے ہے، اور اپنے جو ہے وہ جو کفران نعمت کرنے والے، جو ہے وہ گناہوں کی آلودگیوں میں لت پت ہونے والے ہیں، خیر وہ اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت کی نظر فرمائے، لیکن جو بالکل سرے سے انکار کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی سخت پکڑ فرمانے والا ہے۔ فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ فرمائے ہوئے ہے کس کا؟ کافروں کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کافر یہ سوچے کہ ہم جتنی سازشیں کریں گے تو بچ جائیں گے، نہیں، سازشیں کوئی جتنی بھی کر لے لیکن یہ کہ وہ بچ کسی بھی صورت نہیں سکتا۔ چند اور آیات مبارکہ میں نے کہا نا کہ قرآن میں یہ مزاج جو بیان کیا گیا ہے، اسی مزاج کو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ کیا؟ خوف کا اور امید کا۔ ایسا نہ ہو کہ امید اتنی رکھ لے، اتنی امید رکھ لے، اتنی امید رکھ لے کہ ہر وقت گناہ ہمیں لگا رہے اور کہے بھائی بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، معاف فرما دے گا، آج نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ تو رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور جو ہے نا وہ اسی طرح سے جو ہے وہ خوف اتنا نہ رکھے، اتنا خوف حد سے زیادہ نہ رکھ لے کہ وہ کہے بس ٹھیک ہے، میرے سے ایک گناہ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ تو بڑی سخت پکڑ فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ میری پکڑ فرمائے گا، ٹھیک ہے بس میں اور گناہ کرتا ہوں۔ یاد رکھیں اس طرح سے نہیں، بلکہ گناہ ہو جائے تو پھر آپ گناہ پر پشیماں ہو کے ندامت کا اظہار کر کے دوبارہ سے اللہ کی بارگاہ کے اندر چلے جائیں۔ وہ وحشی تھا نا، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، بعد میں صحابیت کا مرتبہ پا لیا۔ حضرت امیر حمزہ جلیل القدر صحابی ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چچا بھی ہیں، ان کا کلیجہ جو ہے نا وہ اس نے جو ہے نا وہ ان کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا حضرت امیر حمزہ کو۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام نہیں لے کر آئے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مبلغ بنا کر بھیجے گئے اور آپ اسلام کی تبلیغ دینے والے بنا کر بھیجے گئے، آپ نے اس کے پاس بھی اسلام کی دعوت بھیجی۔ وہ حیران تھا
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے پاس اسلام کی دعوت کیسے آ سکتی ہے؟ اور کہا اس نے، کہا میں نے تو قتل کیے ہیں، میں نے تو زنا کیا ہے، میں نے تو چوری کی ہے، میں نے تو شرک کیا ہے، میں نے تو فلاں عمل کیا، فلاں عمل کیا، کیا گارنٹی ہے، کیا گارنٹی ہے کہ کیسے میں اسلام لے کر آ سکتا ہوں؟ کیا یہ سارے معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرما دی، پتہ ہے وہ کیا آیت ہے؟ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ہاں مگر وہ جس نے توبہ کر لی، وہ آمنا اور ایمان لے کر آ گیا، اور وہ عمل عملا صالحا اور اس کے بعد نیک اور صالح عمل کرنے لگا، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ گناہ ہے نا، گناہ کا ایک تو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پکڑ ہو، سخت گرفت ہو، اور پھر اس کا بھی حساب کتاب ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ اب جتنے گناہ ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، تو وہ ایک رحمت کی۔ اور پھر وہ کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو دعوت دے کر ایک اسلام کی ایک بہترین قسم کی مثال جو ہے وہ نظیر پیش کر دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اور میں مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے رؤوف و رحیم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں اپنے امتیوں سے محبت کرنے والا ہوں، اور میں جو اپنا جو فرض نبوت جو مجھے دیا گیا ہے، جو ذمہ داری دی گئی ہے، میں اس کو اچھی طرح سے نبھانے والا ہوں۔ اسی طرح سے ایک میں آپ کو بات بتاؤں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوف اور امید کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ آپ یہ کہتے، غالباً شیخ مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ارشاد فرمایا کرتے کہ اگر ان کا آپ جذبہ دیکھیں اور ان کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کے خیال آپ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید رکھنا آپ دیکھیں، وہ کہتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما دے کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو جو ہے وہ جنت میں داخل فرما دے گا، صرف ایک شخص ہے جو جہنم میں جائے گا، تو میں اللہ کے خوف میں اس قدر مبتلا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں وہ شخص، کہ جو سارے کے سارے جنتی ہو جائیں اور میں جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ اور لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی اگر بات کرتے ہو تو میں اللہ تعالیٰ کو ایسا رحیم، ایسا کریم، ایسا غفار، ایسا تواب پاتا ہوں کہ مجھے اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما دے کہ سارے کے سارے گناہ گار جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، سارے کے سارے جو ہے وہ لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور ایک شخص جنت میں جائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ جنتی شخص میں ہوں گا، وہ جنتی شخص، جنت میں جانے والا شخص میں ہوں، مجھے اتنی امید ہے۔ تو خوف اور امید کے درمیان میں رہنا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت مبارکہ بتا کر یہاں پہ اختتام کرتا ہوں، یہاں سے مزید انشاءاللہ تعالیٰ موضوع کو ہم لوگ لیں گے۔ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب وان عذابی هو العذاب العلیم۔ فرمایا نبی، اے نبی آپ خبر پہنچا دیجئے، کیا خبر دے دیجئے؟ انی، کہ بے شک میں، انا الغفور الرحیم، بے شک میں بہت زیادہ بخشش اور مغفرت فرمانے والا ہوں۔ پھر آگے ہی فرما دیا وَأَنَّا هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ہاں اور میرا جو عذاب ہے نا، بے شک میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو دونوں چیزیں قرآن پاک میں بیان کی گئی، تو اس کا مطلب ہمیں ایسا ہی مزاج بنانا ہے، جب گناہ ہو جائے تو اس کی رحمت کی طرف توجہ کر دیں، اور جب جو ہے وہ آپ عبادت ترک کرنا شروع کر دیں تو اس کے خوف میں مبتلا ہو کے دوبارہ عبادت کی طرف راغب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔